ہیں میرے لسنرز ہیں, اور اس وقت چونکہ بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں گے یا دیکھنے والے ہوں گے, کیونکہ سوشل میڈیا پر ہمارے ہیں لائیو. ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے سن ایف ایم ریڈیو, اور ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہاں پر ہم کچھ ہی لمحات میں لائیو آ جائیں گے, اور آپ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں, آپ ہمارے لیے پیغام بھی چھوڑ سکتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو مجھے ویلکم کرنا ہے وہ ہمارے آج کے مہمان کو کرنا ہے, اور ہمارے آج کے مہمان سیکنڈ ٹائم میرے پروگرام میں آ رہے ہیں یہاں پر, اور جب بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, یہ ہمیں ستاروں سے آگے کی باتیں بتاتے ہیں, اور مجھے تو بہت لطف آتا ہے. روشنی کے عالمی دن کے حوالے سے ہم بات کریں گے, کائنات میں روشنی کے پھیلاؤ, اور کیا روشنی ہماری روشنی سولر سسٹم سے باہر کیا حالات ہیں, اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے, اور خلا میں اس کی کیا اہمیت ہے. اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹرانومر ہیں, اسٹوڈیو میں موجود ہیں یاسر علی اعوان, اور علی بھائی جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے پہلے بھی آئے تھے ہمارے پاس. تو یہ جناب ٹیلیسکوپ کے ذریعے بچوں کو آبزرویشنز کرواتے ہیں, چاند ستارے دکھاتے ہیں, اور اصل میں دکھاتے ہیں, مطلب وہ باتوں میں نہیں بتاتے ہیں, اور سب ستارے بھی نہیں دکھا رہے ہوتے, سب باغات بھی نہیں دکھا رہے ہوتے, بلکہ وہ روشن چمکیلے اصلی ستارے. لیکن کیا سب ستارے واقعی روشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یہ ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, اللہ کا شکر. تھوڑا سا آپ جو ہے نا مائک کے قریب ہو جائیں, یا مائک کو اپنے قریب بلا لیں. ٹھیک ہو گیا جی بالکل ٹھیک, شکر. تو آپ خیریت سے؟ اللہ کا بہت احسان. اچھا علی بھائی, آج ہم روشنی پہ بات کر رہے ہیں, روشنی کا عالمی دن. جی بالکل, روشنی کا عالمی دن. واقعی ایک روشنی اصل میں وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تقریباً ہمیں ساری چیزیں جو نظر آنے والی چیزیں ہیں, ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ نظر, عام لوگوں میں کانسیپٹ ہے کہ نظر جو ہے وہ سب سے بڑی تیز چیز ہے, ابھی یہاں ابھی وہاں. یہ مرہون منت ہے روشنی کی. روشنی نہیں تو نظر آپ کو ایک کمرے میں اپنا ہاتھ بھی نہیں آتا. جب روشنی ہوگی تو دور کے ستارے بھی نظر آئیں گے, دور کی 25 لاکھ نوری سال دور کی گلیکسیز بھی نظر آئیں گی, اور اگر روشنی نہیں ہوگی تو اپنی انگلیاں بھی بندہ نہیں دیکھ پاتا. روشنی کا جو عالمی دن ہے, بیسیکلی یہ تھیوڈور میمن کے نام سے ایک ریسرچر تھے جنہوں نے 16 مئی 1960 کے دن لیزر لائٹ کا بیسیکلی ان کو ہوا تھا انکشاف, اور انہوں نے یہ دیکھی تھی, ڈسکور کی تھی. اور یہ بیسیکلی انہوں نے فلیش لائٹ, ایک بڑی تیز فلیش لائٹ تھی جس کی مدد سے انہوں نے ایک پائپ کے اندر, سلور کوائل کوٹڈ پائپ تھی, اس کے اندر سے انہوں نے یہ لیزر لائٹ بیسیکلی کر کے گزاری تھی, ایک نارمل لائٹ کو. ٹھیک ہے, تو یہ بنیادی طور پر لیزر لائٹ کی وجہ سے یہ دن منایا جاتا ہے. ایکچوئل لائٹس میں اور لیزر لائٹ میں تھوڑا سا ذرا فرق ہوتا ہے. لیزر لائٹ جو سی ہے وہ اس کی جو ویو لینتھ ہے وہ ایک ہوتی ہے, سنگل, مطلب ایک ویو لینتھ میں کام کرتی ہے, جبکہ جیسے سورج کی لائٹ ہے, وائٹ لائٹ ہے, اس میں ساری ویو لینتھس ہوتی ہیں بیچ میں مختلف. جیسے ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو سورج کا ایکچوئل جو کلر ہے وہ ہے وائٹ. اچھا, سورج کا نہیں, ہمیں تو سنہرا سا لگتا ہے, پیلا سورج ہم ہمیشہ بناتے آئے ہیں, لیکن وہ لال بھی تو لگتا ہے جب شام کو دیکھتے ہیں. ہاں, شام کو وہ رنگ تو نہیں بدلتا نا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ سورج اصل میں ہے تو وائٹ ہی. معذرت کے ساتھ جن لوگوں کو پیلا لگتا تھا, اچھا لگتا تھا, وہ ہمیشہ ہم لوگ دیکھیں بچپن کی جتنی سینریز میں نے بنائی ہیں نا, اس میں ہمیشہ پیلے رنگ کا سورج بنا ہے. تو یہ اب میں بتا دینا چاہتا ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ سورج سے جب وائٹ لائٹ آتی ہے تو ہمارے ایٹماسفیئر میں سے گزرتی ہے, ایٹماسفیئرک لیئرز ہیں 7, ان میں سے گزرتی ہے, تو یہ ویو لینتھ اپنی بدلتی رہتی ہے. اب جو بلو کلر ہے نا, وائٹ میں سے جو بلو علیحدہ ہوتا ہے تو ہمیں آسمان نیلا نظر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ وہ نیلی لائٹ ہے, اور آسمان کا رنگ بھی نیلا نہیں ہے. جی اصل میں آسمان نیلا نہیں ہے, آسمان کالا ہی ہے. بلکہ جو سائنسدان ہیں وہ آسمان کا نام یوز ضرور کر لیتے ہیں, لیکن آسمان کا وجود نہیں ہے ان کے نزدیک, آسمان کا وجود نہیں ہے. ہمارے کانسیپٹس ڈفرینٹ ہیں, بٹ سائنسی اعتبار سے یہ بات ہے. تو یہ نیلا رنگ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ یہ سمندر زیادہ ہیں, تو سمندروں کی وجہ سے جو ان سے ہے نیلا رنگ آسمان پہ نظر آتا ہے, ریفلیکشن کی وجہ سے دن میں, رات کو نہیں نظر آتا. وہ ایکچوئل ایسا, اصل میں سمندر بھی نیلے نہیں ہیں, یہ بھی انٹرسٹنگ نہیں, یہ سب روشنی کی ٹرکس ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے, جتنے رنگ ہیں وہ روشنی کے مرہون ہیں. بیسیکلی آپ یوں ہی سمجھ لیں, جب آسمان میں سے وہ ویو لینتھ گزرتی ہے تو بلو ویو لینتھ وہ ہے. اس سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ انسانی آنکھ
کس ویو لینتھ میں کام کرتی ہاں ہے. پلیز. بیسیکلی دیکھیں بہت ساری ویوز ہیں اور آپ ایکس ریز بھی دیکھتے ہیں, گیما ریز بھی ہوتی ہیں, یو وی ریز بھی ہوتی ہیں, بہت ساری ریز کی اقسام ہیں جو ہمیں نظر نہیں بھی آتی ہیں. ویزیبل اسپیکٹرم جون سا ہے نا وہ ہے 400 نینو میٹر سے لے کر 700 نینو میٹرز تک, سم ہاؤ کچھ جگہوں پر 800 نینو میٹرز بھی کہا جاتا ہے, بٹ یہ اس کی ایک ڈومین ہے, یہ اس کے اندر ہی کام کرتا ہے. 400 نینو میٹر سے جو اوپر کی چیز ہوگی اور اپر سائڈ پہ آپ اس کو 800 نینو میٹرز کہہ لیں, تو اس سے نیچے کی جو چیز ہوگی وہ عام آنکھ دیکھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہم اس سے اوپر کی چیز نہیں دیکھ سکتے اور اس سے نیچے کی چیز بھی نہیں دیکھ سکتے. جیسے کہ سننے میں بھی صلاحیت ہماری محدود ہے, 20 ہرٹ سے لے کے 2000 ہرٹ تک ہم سن سکتے ہیں, اس سے اوپر یا اس سے نیچے کی چیز نہیں سن سکتے. جانور سن لیتے ہیں, جانوروں کے اندر ڈفرینٹ دیکھنے میں بھی جانوروں میں ہاں کچھ کی دیکھنے کی بہت تیز ہوتی ہے, دیکھنے میں بھی وہ ڈفرینٹ ہیں, ان کے اپنا ہے. تو انسانوں کے اندر یہ ہے. اب جو بلو کلر کی ویو لینتھ ہے نا وہ 406 سے لے کر 450 تک کی نینو میٹرز میں وہ لائے کرتی ہے. اس کی ویو لینتھ اتنی ہمیں وہ سب سے پہلے الگ ہو جاتی ہے, یعنی کہ وہ سب سے چھوٹی ویو لینتھ میں. پھر جب بڑی ویو لینتھ کی بات کرتے ہیں ہم تو پھر اس کے بعد بلو, وائلٹ, پھر گرین, پھر یلو اور پھر ریڈ ہیں اس کے, جی ان سے مل کے پھر باقی کلرز بنتے ہیں. وہ ریڈ کلر آپ دیکھیں سورج جب ڈوب رہا ہوتا ہے سب سے آخر میں وہ ریڈش کلر میں ہوتا ہے. یہ وہ ویو لینتھ ہے جو سب سے بڑی فریکوینسی میں آ جاتی ہے, تو پھر یہ ہمیں نظر آ جاتی ہے. وہ چھوٹی فریکوینسیز کی جو ویو لینتھ ہیں وہ بلو میں پہلے ایکسٹریکٹ ہو جاتی ہیں, وہ آسمان پہ بکھر جاتی ہیں. تو یہ بیسیکلی فارمولا ہے رنگوں کا اور روشنی کا آپس میں جو تعلق ہے, جو تال میل ہے, وہ اس طرح سے کچھ کر کے بیٹھتا ہے. اور بیسیکلی یہی تال میل ہے جو ہمارے اس خوبصورت سی دنیا کو بنائے ہوئے ایگزسٹ یہی کرتا ہے. دیکھیں کتنے کلر ہمیں کوسے قزح نظر آتی ہے, وہ بیسیکلی چاند, وہ سورج کی جو ریفلیکشن پڑتی ہے, جو پانی کے ذرات ہیں ان میں سے جب گزرتی ہے وہ اسپیکٹرم بنتا ہے. ہمیں وہ پرزم دیکھا ہوگا آپ نے, پرزم کے اندر سے ایک لائٹ گزاریں آگے وہ کوسے قزح بنا دیتا ہے. تو وہ بیسیکلی اس کا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ وہ ایک لائٹ کو آگے کنورٹ کر دیتا ہے سیپریٹ ویو لینتھس میں. وہ آگے آپ کی جب آپ ایک اسپیکٹرم رکھتے ہیں تو وہاں پہ اس کے اوپر لائٹ ڈالیں تو آگے جیسے ہیرے کے اوپر سے لائٹ ریفلیکٹ ہاں تھوڑی دیر پہلے ہمارے کچھ کالرز نے دو باتیں کی جن کے جواب میرا خیال ہے کہ علی بھائی نے دے دیے. ایک تو انہوں نے یہ پرزم کا جو کانسیپٹ تھا, یہ اسپیکٹرم کا, یہ آپ کو دیا جو کہ ہیرے کا تھا کہ ہیرے کی روشنی, اس کا ذکر ضرور کریں. دوسری جو بات ہے وہ کچھ جانوروں اور انسانوں کا انہوں نے بتایا کہ انسان کی ویو لینتھ دیکھنے کی, مطلب انسان کی کتنی نظر جو ہے اس کی کیا پہنچ کیا ہے, اور میں تو کہتی تھی ہماری اوقات کیا ہے, یہ ہمیں بتایا جاتا ہے. ہماری اوقات ہی ہے, ہم اس کو ڈومین کہہ لیں, الفاظ بدل لیں, ہمیں اتنے ہی دیا گیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم تو سورج کی روشنی کی وجہ سے ہمارے پاس روشنی آتی ہے اور ہماری دنیا روشن ہو جاتی ہے, چاند ہمارا اس سے روشن ہوتا ہے, تو باقی کے ہمارے سیارے جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے, وہاں بھی دن اور رات ہوتے ہیں, اور ان کا سارے دورانیہ بدلتا ہوگا لیکن اسی طرح سے ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ہر سیارہ مختلف ٹلٹ پوزیشن میں ہے اور مختلف روٹیشن کی پوزیشن میں, مطلب روٹیشن کی سپیڈ ڈفرینٹ ہے اور اپنے ایکسس پہ بھی ڈفرینٹ ہے, سورج کے گرد گھومنے کی بھی ڈفرینٹ ہے, اور جو دن اور رات ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ اپنے ایکسس پہ گھومنے کی وجہ سے دن اور رات تخلیق ہوتے ہیں. جو سائے والا ایریا آتا ہے, جو سورج سے پرے کا ایریا ہے اس میں رات ہو جاتی ہے, جو سورج کے سامنے کا ہے اس میں دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل بدلتے ہیں. اور ہمارے جو سولر سسٹم ہے اس میں موجود 8-9 جو سیارے ہیں اور جو باقی سارے آبجیکٹس ہیں وہ سب سورج کے ہی بیسیکلی خاندان کا حصہ ہیں. تو لیکن اپنی کسی کی لائٹ نہیں ہے, وہ سب سورج ہی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ستاروں کی لائٹ اپنی ہوتی ہے, سیاروں کی اپنی نہیں ہوتی, چاند کی اپنی نہیں ہوتی, صرف ستاروں کی لائٹ اپنی ہوتی ہے. اچھا, ستارے بیسکلی اجرام فلکی جو ہیں, جو آسمان پر چیزیں موجود ہیں, اس میں ہم آسمانی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ کائنات ہے اس میں کچھ ایسے آبجیکٹس ہیں جن کے اندر کچھ انرجی کا ایسا ریئیکشن ہوتا ہے کہ وہ لائٹ اومٹ کرتے ہیں, روشنی خارج کرتے ہیں, حرارت خارج کرتے ہیں. باقی جو ہیں وہ ان کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, اس کو اس کی عکاس کرتے ہیں, پڑتی ہے, انعکاس کرتے ہیں. بالکل. دیکھیے ستارے بننے کا عمل ہوتا ہے, ایک نیبولاز نرسری ہوتی ہے جہاں پہ ستارے تخلیق ہوتے ہیں, ستاروں کی نرسری کہتے ہیں, یوں سمجھ لیں نیبولاز کو. یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں جو خلا میں بہت گہرے بادلوں والا ایریا ہوتا ہے, خلا کے اندر بہت سارے بادل ہوتے ہیں. اب یہ کیوں بنتے ہیں یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے, اس کو ہم
کسی دن نیبولاز پہ الگ سے پروگرام کریں گے. لیکن یہ ستارے بننے کا عمل البتہ وہاں سے ہی شروع ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک خاص مادہ اپنی جگہ پہ اکٹھا کسی بھی وجہ سے ہونا شروع ہو سکتا ہے. وہ قریب کسی سپر نووا کے ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر افیکٹ پڑ سکتا ہے, یا پھر کوئی ایک بڑا آبجیکٹ تھا جس نے دوسرے کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ ہر آبجیکٹ کی اپنی گریوٹی ہے. وہ جب کھینچنا شروع کرتا ہے, وہ ڈسٹ کے پارٹیکلز کو اکٹھا کرتا ہے, وہ بڑھتے بڑھتے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں اور اتنا پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کی کور کے اندر کہ پھر وہاں پہ اس ہائر پریشر کی وجہ سے فیوژن ریئیکشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے, دھماکے ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یوں سمجھ لیجئے کہ سورج کے اندر کروڑ ہاتھ دھماکے ایک سیکنڈ میں ہو رہے ہیں, اور وہ دھماکے نیوکلیئر لیول کے دھماکے ہیں, مطلب وہ فیوژن ریئیکشن ہو رہا ہے. اور وہ اس کی وجہ سے, جو اس پریشر کی وجہ سے جو ایٹمز اس کے اندر موجود ہیں, ہائیڈروجن بیسیکلی بنتی ہے, ہائیڈروجن کے جو ایٹمز ہیں اس کے اندر سے نیوکلیس سے الگ ہو جاتا ہے الیکٹران. ٹھیک ہے. ہائر پریشر کی وجہ سے الیکٹران کو, میں اس کو زیادہ سے زیادہ آسان الفاظ میں رکھنے کی کوشش کروں گا, لیکن کیونکہ یہ چیز ہے ایسی کہ جتنا بھی سادہ کریں, کیونکہ میرے جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو نہیں سمجھ آتی, تو میں اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. تو ایٹم میں جو الیکٹران ہے, یہ ہائر پریشر کی وجہ سے اس کے اندر انرجی بڑھتی ہے, اور یہ اپنا جو مدار ہے, کیونکہ ایٹم میں بھی یہ سارے اپنے اپنے مدار میں گھومے, ہر چیز ہے اپنے مدار میں, یہ ایک پکا کانسیپٹ. آپ چاہیں بھی تو آپ نہیں نکل سکتے. بالکل نہیں نکل سکتے. جب آپ نکلیں گے تو کیا ہوگا, وہ یہ ہوگا جو ابھی بتانے لگا. جب الیکٹران اپنے مدار سے زیادہ انرجی اور زیادہ اوپر پریشر کی وجہ سے وہ انرجی گین کرتا ہے, وہ اپنا مدار چھوڑ کے ہائر اپنے اس میں آربٹ میں چلا جاتا ہے. لیکن کیونکہ وہ اس کا گھر نہیں ہے نا, تو گھر میں تو واپس آنا ہے. وہ نادان پرندے گھر آ جا, ہر ایک نے گھر آنا ہی ہے, تو وہ بھی واپس آتا ہے. اس کے لیے یہ سسٹین کرنے کی جگہ نہیں ہے, تو وہ واپس آتا ہے. جیسے ہی وہ واپس آتا ہے, وہ ایکسٹرا انرجی, یا یوں سمجھ لیں جو ایکسٹرا برڈن, ایکسٹرا سامان اس نے اکٹھا کیا ہوتا ہے, وہ ایمٹ کر دیتا ہے, وہ باہر نکالتا ہے. جب وہ باہر نکالتا ہے اور وہ اپنے مدار میں واپس آ جاتا ہے, تو وہ جو ایکسٹرا انرجی نکلتی ہے وہ فوٹونز ہوتے ہیں, فوٹونز کی صورت میں نکلتے ہیں. اور فوٹونز بیسیکلی وہ پارٹیکلز ہیں جن کی وجہ سے روشنی بنتی ہے. آپ لائٹ کہہ لیں, اور آپ فزکس کی لینگویج میں جب آپ بات کریں گے تو فوٹونز کہیں گے, مطلب فوٹونز بھی کہہ سکتے ہیں. فوٹونز وہ پیکٹس ہیں, وہ اکٹھے پیکٹس بن کے فوٹونز کے ایک لائٹ کی ویو بنتی ہے. یہ جو ہماری عام بجلیاں ہم استعمال کرتے ہیں, جو تاروں کے اندر الیکٹرانز موو کر رہے ہوتے ہیں, ان کا بھی یہی سسٹم اسی طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے. یہی سسٹم ہے, بنیادی طور پہ یہی سسٹم ہے. وہ آپ کی انرجی اس الیکٹران کو موو کراتی ہے, اور پھر الیکٹرو میگنیٹک ویو بنتی ہے فوٹون کی صورت میں, اور لائٹ خارج ہوتی ہے, انرجی بیسیکلی خارج ہوتی ہے. اور یہ بہت چھوٹے لیول پہ ہو رہی ہوتی ہے. جب ہم سورج کے اندر کی یا کسی ستارے کی, سورج سے مراد کوئی بھی ستارہ, سورج بھی کیونکہ ایک ستارہ ہے, تو ہم ستارے کی جب بات کریں تو جب اس کی کور میں یہ کام فیوژن ریئیکشن کا کام شروع ہوتا ہے, تو وہ اکٹھا کروڑ ٹائمز بگر, مطلب یہ اپنا ہمارے جو نیوکلیئر پاورز ہیں ان سے کروڑ مرتبہ زیادہ کی انرجی کو خارج کر رہا ہوتا ہے. تو یہ یہاں سے جب پھر وہ فوٹونز نکلتے ہیں, تو مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, ایک سوال بھی ہے ویسے. سورج کی سطح سے لائٹ جب نکلتی ہے, لائٹ کی سپیڈ ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. اس سے تیز کوئی چیز نہیں ہے. فزکس کے قوانین ٹوٹ جائیں گے اگر اس سے تیز کوئی چیز چلے گی. فزکس کے قوانین میں یہ حتمی چیز ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں ابھی تک کی معلوم سمجھ لو کہ 3.5 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ بھی چل سکتا ہے, تو نہیں, یہ فزکس کے قوانین کے حساب سے نہیں ہے. کوئی اگر چل سکتا ہے تو یہ الگ ڈومین ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہاں تک ہم اس کو فزکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ لائٹ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چل رہی ہے. سورج سے زمین کا جو ڈسٹینس ہے وہ 15 کروڑ کلومیٹر ہے, 15 کروڑ کلومیٹر. لائٹ طے کرنے میں 8 منٹ اور 22 سیکنڈ کا وقت لیتی ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ جو سورج کی سطح سے نکلی وہ ہم تک 8 منٹ اور 20 سیکنڈ میں پہنچ گئی. سورج کی کور سے لے کر سورج کی جو سطح ہے, سورج کی یعنی کہ درمیان اندر کور سے لے کے جو سورج کی مین سرفیس ہے, وہاں تک کا ڈسٹینس ہے 6,90,000. آپ اس کو بڑھا لیں 7 لاکھ کر دیں, 6,90,000 یا 7 لاکھ. جو کور سے لائٹ نکلے گی اگر اسی سپیڈ سے دیکھیں تو 2 منٹ 2.25 منٹ میں اس کو باہر آ جانا چاہیے, سیکنڈ میں
سوری منٹ کہہ رہا تھا, 2-2.25 سیکنڈز میں اس کو کور سے نکل کے باہر آ جانا چاہیے ہاں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اب انٹرسٹنگ. یہ ایک بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. یہ میں اینڈ پہ بتاؤں گا کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں. وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ لائٹ کو نکلنے میں, سرفیس تک آنے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ اپروکسیمیٹلی ملینز آف ایئرس. دیکھیے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ 15 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ 8 منٹ 20 سیکنڈ میں تقریباً روشنی طے کر رہی ہے, سورج سے زمین تک پہنچ رہی ہے. لیکن سورج کی اپنا جو کور ہے, جو اس کا درمیان کا حصہ ہے, وہاں پر ہونے والے دھماکے کا جو روشنی ہے, جو توانائی ہے, وہ سورج کی سطح تک پہنچنے میں ملینز آف ایئر لے لیتی ہے. اور فبی یہ حال ہے ربکم آتکذبان, 1 لاکھ سے لے کر ملینز آف ایئرس تک کا اس کا ایک دائرہ ہے جس کے اندر یہ لائٹ کم از کم اتنا وقت لیتی ہے پہنچنے میں, صرف کور سے, جو کہ ایکچوئل اس کو 2 سیکنڈ لینے چاہیے تھے. اب ہوتا یہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سٹارز ہیں نا, یہ پلازما سے بنے ہوئے تھے. یہ ان کے اندر میٹر کی ایک جو نیکسٹ فارم ہے, اس کو ہمارے اندر کامن نہیں ہے. پلازما زمین پہ اس طرح سے موجود نہیں ہے, بہت زیادہ ہیٹ اور بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے اس کو بنانے کے لیے. تو یہ ستاروں کے اندر پلازما موجود ہوتے ہیں. اب یہ پلازما بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہائیڈروجن, جیسے ہمارے زمین پہ ہم ہائیڈروجن اگر دیکھیں تو اس کو ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ یہ ہائیڈروجن وہی ہے جو سورج کے اوپر بھی موجود ہے, کیونکہ اس کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے نا وہ ہائیڈروجن اپنی فارم بدل کے یوں سمجھ لیں لیڈ کی فارم میں چلی جاتی ہے. مطلب وہ اتنی گرم ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ پلازما کی صورت میں. پلازما سمجھ لیجئے جیسے لاوا ہوتا ہے زمین پہ, اگر ہم اس کی مثال سامنے دیکھ سکیں تو لاوا سے دے سکتے ہیں, لیکن لاوا ایکچوئل وہ ہے نہیں. پلازما از سم تھنگ بہت زیادہ ہائر چیز ہے. تو آپ پلازما کے اندر سے جب اس اتنے ڈینس پلازما کے اندر سے ہائیڈروجن سے جو بنا ہوا جو سمندر ہے اس کا پلازما کا, جب وہ کور سے فوٹونز نکلتے ہیں تو ان کو فری وے نہیں ملتا. وہ نا رینڈم واک کہتے ہیں, رینڈم واک پرابلم بیسیکلی اس بات کو کہا جاتا ہے. تو وہ راستہ تلاش کر کے نکلتے ہیں. وہ ان کو اتنی سی جگہ کے اندر بھی 1 سینٹی میٹر کا فری وے ملتا ہے, صرف میکسیمم 1 سینٹی میٹر کا. 1 سینٹی میٹر کے بعد وہ یہاں سے نکلے وہاں پھنس گئے, وہاں سے نکلے یہاں پھنس گئے. وہ مطلب بیسیکلی وہ ریفلیکٹ ہوتے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر کرتے کراتے اس کو اس کور سے لے کر اوپر سرفیس تک آنے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے. تو وہ کتنا ٹریول کرتا ہوگا. سبحان اللہ. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب اپنی زمین سے باہر نکلتے ہیں, ہم نے ایک راکٹ بنایا, ابھی پاکستان نے بھی ماشاءاللہ آخر اسپیس کی دوڑ میں ہم نے اپنا قدم رکھ دیا, اور یہ بڑی بات ہے. اس سارے سینیریو میں پاکستان کا نام اس دوڑ میں جڑ جانا, میں سمجھتی ہوں کہ اتنی جتنا ہم جیسے ہم سروائیو کر رہے ہیں, ہم کمال کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں, اور ہر قدم ایک جو ہے جو آگے جا رہا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. تو اب جب ہم اپنی زمین کے سے نکلتے ہیں تو کتنا دور تک ہمیں روشنی ملتی ہے, اس کے بعد پھر اندھیرا ملتا ہے؟ دیکھیے روشنی آپ کو ملتی رہے گی. روشنی پورے سولر سسٹم پہ پھیلی ہوئی ہے. سورج کی روشنی پلوٹو تک جا رہی ہے, بلکہ پلوٹو سے بھی بہت دور تک جا رہی ہے. اچھا مطلب اس سارے ٹائم میں آپ کو سولر کی جو روشنی ہے وہ آپ لیتے رہیں گے. وائجر 1 وائجر 2 اس وقت تک ہمارے سولر سسٹم سے آلموسٹ باہر کی حدوں کو چھو رہے ہیں, باہر نکل ہی چکے ہیں آلموسٹ. تو لیکن وہ بھی جو بنیادی طور پہ شروع میں لیتے رہے وہ سولر کی انرجیز تھیں, باقی ان کی پھر اپنی بیٹریز تھیں, ان کے اوپر وہ چلتے رہے. لیکن خیر یہ پھر تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جائے گی. سورج کی روشنی البتہ ہمارے سولر سسٹم سے باہر تک, بہت باہر تک نکل کے ملتی رہتی ہے. اس کی ریڈیشنز وہاں تک موجود رہتی ہے. پھر ایک لیول پہ آ کے وہ ریڈیشن اتنی کم ہو جاتی ہے کہ جو پڑوسی ستارہ ہے اس کی ریڈیشن حاوی آنا شروع ہو جاتی ہے, سورج کی کم ہو جاتی ہے. تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سورج کی ریڈیشن ختم ہو گئی ہے, سورج کی حد ختم ہو گئی ہے, اس کے بعد ہمسایوں کی حد شروع ہو گئی. جی بالکل. اور یہ ابھی اگر ہم وائجر 1 وائجر 2 کی بات کریں تو میرے خیال ہے ان کو ہزاروں سال لگیں گے فی الحال اس لیول تک پہنچنے میں جہاں پہ ان کو اس ریڈیشن سے نکلنا پڑے گا.
تو لمبا ایک فاصلہ ہے. صحیح. اچھا، اور یہ مجھے بتائیں کہ باقی کے جو ستارے ہیں جو بہت دور سے ہم کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کتنے خرب نوری سال پہلے، تو وہ ظاہر ہے ان کی روشنی وہاں وہ چمکے جی اور وہ بند بھی ہو گئے، شاید بجھ بھی گئے. روشنی ہم تک ابھی تک کیسے پہنچ رہی ہے؟ یہ اتنی پاسٹ کی روشنی ہم تک کیسے پہنچ رہی ہے؟ یہ فینومینا آسان زبان میں اگر اس کو کوئی سمجھا سکیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس سے پہلے میں ایک چیز اور کلیئر کروں گا جو کہ ہمارے سورج سے متعلقہ ہی تھی. جب روشنی اندر پیدا ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی گیما ریز کی صورت میں پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ گیما ریز بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہیں. یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر اس کے ایک بہت چھوٹی تعداد، ایک چھوٹا پیکٹ ہماری زمین پہ ڈائریکٹلی اس حالت میں ہی اگر آ جائے تو زمین سے زندگی ختم ہو سکتی ہے. مطلب پوری زندگی، پوری اتنا زیادہ پاورفل ہے. لیکن یہ جو سارا میں نے آپ کو وہ اس کا کورس بتایا ہے کہ وہ یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں جا کے اپنی انرجی کو بیسیکلی اس میں زائل کر رہا ہوتا ہے. وہ انرجی اس میں سے نکلتی جاتی ہے. جب وہ نکلتی جاتی ہے اور وہ سرفیس تک پہنچتا ہے تو وہ ایکس رے کی صورت میں ہو چکا ہوتا ہے. مطلب اس کی بیسیکلی انرجی کم ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اب گیما رے سے ایکس رے کی لیول پہ آ جاتا ہے. اور پھر زمین پر پہنچنے سے پہلے پھر اس کو ایٹماسفیرک لیئر سے گزرنا پڑتا ہے، اس میں سے پھر چھاننے میں سے گزرتا ہے اور روشنی مزید صاف ہو کے ہمارے تک پہنچتی ہے، جس میں جو کہ بیسیکلی ہمارے لیے پھر ہارمفل اس طرح سے نہیں رہتی. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے. روشنی جو ہم لے رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی یوں سمجھ لیجئے کہ لاکھوں سال پرانی ہوئی ہوتی ہے، وہاں سے پیدا ہوئی ہوتی ہے اور وہ چل رہی ہوتی ہے. روشنی کے اندر طاقت ہے. روشنی بیسیکلی جب تک کوئی رکاوٹ اس کو ڈیفلیکٹ نہیں کر دیتی بیچ میں آ کر تو وہ آپ کو سیدھی ملتی رہے گی. اب یہ اس کا روٹ چینج کرنے والی کون سی طاقتیں ہوتی ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسے ہم بات کریں کہ 25 لاکھ نوری سال دور ہماری ایک اینڈرومیڈا گلیکسی ہے جس کو ہم عام آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ وہ 25 لاکھ لائٹ ایئرز دور ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ ہم جو اس کی شکل اور ہم جو اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں وہ 25 لاکھ سال پرانی ہے. آج اس وقت وہ کہاں پہ موجود ہوگی ہم نہیں جانتے. ہمیں نہیں پتا وہ ہے بھی کہ نہیں، وہ ہے بھی کہ نہیں ہمیں نہیں پتا. اگر وہ کل تباہ ہو جائے تو وہ ہمیں 25 لاکھ سال بعد پتہ لگے گا کہ وہ تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی. مثال کے طور پر یہی بات ستاروں کے لیے بھی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں سے وہ روشنی آتی کیسے ہے. وہ روشنی تو چلی ہوئی ہے. اگر اس کو روشنی کو میڈیم نہیں چاہیے ہوتا پہنچنے کے لیے. بیسیکلی روشنی کو میڈیم نہیں، فوٹون بیسیکلی الیکٹرو میگنیٹک وہ ویو لینتھ میں کام کرتے ہیں. وہ ان کے لیے کوئی ان کو ایٹم نہیں چاہیے، کوئی کچھ نہیں چاہیے. وہ خود میڈیم ہے بیسیکلی. روشنی اٹ سیلف میڈیم. آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ ابھی لیٹسٹ تجربے ہو رہے ہیں کچھ ایسے کہ لیزر کے تھرو انفارمیشن ٹرانسفر کا کام جاری ہو چکا ہے. 2 تجربے اس کے اوپر ہو چکے ہیں. اور عام جو ڈیپ اسپیس نیٹ ورکس بیسیکلی کام کرتے ہیں، ہماری زمین پہ تو موبائلز کے لیے ٹاورز لگائے جاتے ہیں، کمیونیکیشن ٹاورز ہوتے ہیں. تو جب ڈیپ اسپیس میں مشنز جاتے ہیں تو ان کے لیے تو ٹاورز نہیں ہوتے، ان کے لیے پھر ڈیپ اسپیس نیٹ ورک ہی الگ ہے. وہ اس کے تھرو وہ کام کرتے ہیں. تو اس کا ایڈوانس ورژن ایک بنایا جا رہا ہے. اس میں بہت دیر لگتی ہے. اب ہم وائجر 2 پہ اگر کوئی سگنل بھیجیں تو 25 گھنٹے اس کو صرف جانے میں لگتے ہیں. 25 گھنٹے لائٹ سپیڈ سے جا رہا، 25 گھنٹے واپس آنا. لائٹ سپیڈ تو نہیں ہے میرے خیال ہے، اس سے کم ہی، لیکن اس کو 25 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ تو لیزر کے تھرو جو ہے وہ ڈیٹا ٹرانسفر زیادہ ہو جائے گا. اب اس میں ہم اگر مثال کے طور پہ 1 KB کا ڈیٹا بھیج پا رہے ہیں تو لیزر ٹیکنالوجی کے تھرو بھیجیں گے تو زیادہ ہائی ڈیٹا بھیج سکتے ہیں. وہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کو حتمی طور پہ ابھی میں نہیں بتا سکتا کہ کتنا فائنل ہوگا، بٹ سم ہاؤ اس سے بہتر ہی ہوگا. تو لائٹ کے ذریعے لائٹ اٹ سیلف ایک میڈیم بن سکتی ہے، یوں سمجھ لیجیے. تو عام الفاظ میں صحیح. لائٹ کے اتنے کمالات ہیں نا، اتنی اس کا استعمال اتنی چیزوں میں. ابھی تو آپ کے آنے سے پہلے میں اپنے سننے والوں کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ زمین پر رویدگی یا سبزہ ہریالی، ہماری خوراک روشنی کے بغیر ممکن نہیں ہے. بالکل ایسے ہی کوئی بھی جاندار جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا. اور میں جب قرآن پڑھتی ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن از آل اباؤٹ فزکس اور لائٹ اور وہ سب چیزیں. اور وہ دہا کا ذکر آتا ہے جو پہلی رے ہے، اس کا اپنی ایک خوبصورتی ہے. تو آپ تو اکثر ظاہر ہے کہ جو آبزرویشنس کرتے ہیں تو وہ جو سورج کی پہلی کرن ہے اس میں کیا خاص ایسا ہوتا ہے کہ اس کا تذکرہ بھی اتنی خوبصورتی سے ہوا؟ یقیناً یہ ایک ریسرچ کرنے والی بات ہے اور ریسرچ کرنے والے یقیناً کر بھی رہے ہوں گے کہ سورج کی پہلی کرن اور سورج کی جو
جو وہ پھوٹنے کا وہ جو انداز ہے اس میں دیکھیے سورج فزکس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سورج غروب نہیں ہو رہا, سورج تو اپنی جگہ موجود ہے, زمین روٹیٹ کر رہی ہے, لیکن ہمارے لیے وہ طلوع ہو رہا ہے. قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا کہ صبح کے وقت کا اور شام کے وقت کا اوقات کا ذکر کیا, تو وہ بیسیکلی بڑے اہم ہیں. کچھ اوقات میں نمازیں بھی سجدہ بھی ترک کیا جاتا ہے کہ اس وقت روک نہیں دیا کرنا. جاتا ہے, بالکل. تو یہ ایون ان سب چیزوں کی امپورٹنس بہت بہت زیادہ ہے. اب سورج جب صبح طلوع ہوتا ہے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ایٹماسفیئر سے گزرتی ہوئی جو اس کی ریز ہیں وہ کیونکہ ایٹماسفیئر ڈینس ہوتا ہے, یہ میں اس کو میں ڈینس مطلب کثیف ہوتا ہے. ایٹماسفیئر یعنی کہ جو ہماری زمین کے گرد ایک پورا غلاف ہے مختلف گیسز کا, اگر صحیح کہہ رہے تو وہ کثیف ہوتا ہے, تھک ہوتا ہے. تھک ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ زمین کے گرد ایک ایٹماسفیئر نے زمین کو لپیٹا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پروٹیکشن دی ہوئی ہے. اب سورج جب یہاں سے نکلتا ہے تو جب سورج اوپر ہوتا ہے تو ڈائریکٹ لائٹ ایٹماسفیئر سے گزری, اسٹریٹ اوے نیچے آئی اور ہم تک پہنچ گئی, اور وہ تقریباً یلوش ہوتی ہے, وائٹ جسے ہم دوپہر کی جو 12 بجے کی جب بالکل سایہ جو ہے, دیکھیے سایہ کی موومنٹ سے پتہ چل رہا ہوتا ہے آپ کو کہ سایہ بالکل جڑ جاتا ہے جو اپنے آبجیکٹ کے پیر میں, بالکل ایسے ہی. تو جب وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہاں سے لائٹ اس اینگل سے آ رہی ہوتی ہے کہ وہ جو ایٹماسفیرک لیئرز ہیں ان کے اندر سے گزرتے ہوئے اس کو زیادہ ایریا کراس کرنا پڑتا ہے. ڈائریکٹ ایسے نہیں آتی, ڈائریکٹ آتی ہے تو وہ سیدھا کراس کر لیتی ہے, ٹیڑھی حالت میں آتی ہے تو وہ ایسے کر کے گزرتی ہے جس کی وجہ سے وہ ترچھی ہو کر وہ گزرتی ہے. اب ہوتا ہی ہے کہ اس اینگل کی وجہ سے ہمیں سورج بعض اوقات نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اوپر ہے, لیکن ایکچوئل سورج کی ایکچوئل پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے, ہمیں وہ اوپر ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں نا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. آپ روشنی کے کھیل تماشے دیکھیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے ہر چیز جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ویسی نہیں ہے, یہ ہماری پرسیپشنز ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, اور یہ بڑی ڈفرینٹ ہے. کچھ لوگ تو اس کے اوپر سوال ہمارے سے کر لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مغرب کی نماز تو ہم پھر پہلے پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں بھائی, وہ جو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ہی پڑھیں, وہ ہماری ڈومین نہیں ہے. تو لوگوں کے اس طرح کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال دیکھنے میں چیز اور ہو سکتی ہے, ایکچوئل چیز اور ہو سکتی ہے. اس وقت وہ جو شعاعیں ٹیڑھی ہو کر آتی ہیں وہ انسان کے اوپر کس قدر اچھے ایفیکٹس ڈال سکتی ہیں یہ انسان اس وقت دیکھ سکتا ہے جب وہ خود اس میں بیٹھ کے دیکھے. دیکھیں طبیعت, جب میں نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے فجر کے وقت تو آپ نماز پڑھ کے چلے جائیں, ابھی سورج نہیں نکلا, تو آپ کا مزاج اور طرح کا ہوگا. آپ تھوڑی دیر بیٹھے رہیں, آپ کو سورج نکلتا ہوا نظر آئے گا. جیسے ہی وہ آپ کو سورج نکلتا ہوا نظر آئے گا آپ کا مزاج کے اندر تبدیلی آنی شروع ہے. آپ بیسیکلی چارج ہونا شروع ہوتی ہے بھائی, ہوپ ہوتی ہے. سورج کے ساتھ آپ کو ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ اچھا اب چیزیں ٹھیک ہیں, کنٹرول ہیں, اب دن آ گیا, اب بس اب. اچھا بہت سارے ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پر سورج یا تو بہت دیر رہتا ہے, جسے ناروے کے ہم دیکھ رہے تھے کہ مڈ نائٹ سن ہے. مڈ نائٹ سن کیا ہے؟ بیسیکلی جو زمین ہے نا یہ 23.5 پہ ایسے ٹلٹ ہوئی ہے, یہ اینگل پہ بیسیکلی مڑی ہوئی ہے. اس کے مڑنے کی وجہ بھی ایک ہے کہ جب یہ تخلیق ہو رہی تھی تو اس وقت ایک تھیا نام کا ایک سیارہ, ایک جو مارس جتنا بڑا ایک سیارہ تھا جو آ کے زمین سے ٹکرایا. اس وقت زمین کا چاند نہیں ہوتا تھا, زمین لاوے کی طرح گرم تھی. یہ بہت ارلی سٹیج کی بات ہے, سمجھ لیجئے کہ 3.5 ارب سال پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت جب وہ کیونکہ نظام پراپر بنا ہوا ہی نہیں تھا تو درہم برہم تھا, ہر سیارہ اپنے اپنے حساب سے ہی گھوم رہا تھا. وہ سورج کے گرد تو تھے بٹ کوئی پراپر نہیں تھا, کیاس تھا. جی بالکل. تو اس وقت آ کے زمین سے ایک ایسا سیارہ ٹکرایا جس نے زمین کا جو ٹلٹ تھا اس کی بھی وجہ بنا, اور زمین سے بہت سارا مادہ کچھ نکل گیا جو نہیں چاہیے تھا, وہ اللہ نے اس کو چھان دیا, نکل گیا, اور وہ ڈسک کی صورت میں زمین کے گرد گھوما, اور اس کے بعد وہ اکٹھا ہو کر سائڈ پر ایک چاند کی صورت بن گیا. اب وہ چاند بھی بن چکا تھا اور زمین کے گرد وہ, اور کچھ لوگوں کا, کچھ سائنسدانوں کا, کچھ ریسرچرز کا ماننا یہ بھی ہے کہ وہ جو تھیا ٹکرایا تھا بیسیکلی اس کے اندر لوہے کی بہت بڑی تعداد تھی. ٹھیک ہے. جو کہ زمین سے نہ صرف ٹکرایا تھا بلکہ گرم ہونے کی وجہ سے وہ زمین کی کور میں جا کے بیٹھ گیا. آج بھی زمین کی کور میں
جو ہے وہ آئرن موجود ہے, ٹھیک, اور میلٹڈ فارم میں ہے, اس پہ بہت مختلف ریسرچز ہیں. جی جی بالکل, لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو چیزیں چل رہی ہیں. بالکل. علی بھائی کے ساتھ بیٹھنے کے بعد نا مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک سائنس پر مبنی شو کرنے والے ہیں. وقت چونکہ محدود ہے, جلدی سے ہمیں ناروے کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پر لائٹ, تو یہ جو ٹلٹ ہو چکی تھی, یہ اس کی وجہ سے زمین گھومتی ہے, موسم بھی چینج ہوتے ہیں. یہ جو اس کے پولز کا ایریا ہے, زمین ایسے گھوم تو رہی ہے لیکن پولز کا ایریا کے اوپر وہ گھومتا نہیں ہے پورا, وہ اپنی جگہ پہ ہی صرف گھوم رہا ہے. مطلب جو پولز کے اوپر نارتھ پول اور ساؤتھ پول ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے گیند کو ایک پرو دیا ہے ایک راڈ میں, اور اس کو ایک پول تو رہے گا, اس کا روٹیٹ کر, جی, تو وہ سائیڈیں گھومتی رہیں گی لیکن اس کے پولز اپنی جگہ پہ موجود. تو اس وجہ سے وہ جو زمین جب تک گھوم کے سورج کی دوسری طرف نہیں آ جاتی 6 مہینے بعد, تب تک وہ ایک پول کے اوپر دن کا ٹائم رہتا ہے. وہ سورج ایسے آتا ہے اوپر سے, اور بالکل شام جیسے ہوتی ہے وہاں پہ جا کے پھر وہ دوبارہ سے سورج اوپر آ جاتا ہے. تو وہ بیسیکلی یوں ہی گھومتا رہتا ہے. سورج ادھر سے طلوع ہوتے ہی نہیں, ادھر سے افق سے ان کے نیچے جاتا ہی نہیں ہے. تو ہمارا تو افق سے جب نیچے چلا جاتا ہے, جو ہورائزن سے ڈاؤن ہوتا ہے, تب ہماری رات ہو جاتی ہے. ان کا ڈاؤن ہوتا ہی نہیں, ان کی بس شام ہوتی ہے اور پھر صبح ہو جاتی ہے. یہ اور رات میں بھی ایسے ہی چلتا رہتا ہے. جب ان کو پتہ نہیں ان کے مزاج میں ویسے وہ لوگ کیسے ہوں گے, لیکن وہاں پر لوگ جو ہے ان میں ڈپریشن کا اور خودکشی کا رجحان سویڈن میں بہت زیادہ, ڈسپائٹ دس کہ وہاں پر اتنا زیادہ لوگ حکومت کیئر کرتی ہے, سوشل ویلفیئر اسٹیٹس ہیں وہ, اور بہت زیادہ اسکینڈینیوین کنٹریز, لیکن وہاں پر خودکشی کے رجحانات اور ڈپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہاں پر لوگ برتھ ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے, اور لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے, زندہ رہنے میں انٹرسٹ نہیں ہے ان کا. دیکھیے تو کتنی بڑی نعمت ہے سورج اور روشنی. جب ہم نیچر سے ہٹ کے کریں گے تو پھر تھوڑا سا یہ والے افیکٹس آ جاتے ہیں. ہم آپ دیکھیں, اگر جو ہمارے دوست جو لوگ رات میں کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں, ان کی لائف بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے کچھ حد تک. پھر ان کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے اپنی روٹین کو چینج کرنے کے لیے. جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ ہمیشہ روٹین چینج کرنے کا ہی کہتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے آرام کے لیے اور دن کام کا ہے. کون سی والی روشنی ہے علی بھائی, یہ لاسٹ کوسچن ہے کیونکہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. جی کون سی والی ایسی روشنی ہے جو آپ نے دیکھی اور آپ کو لگا کہ جیسے سورج کی کوئی پہلی کرن, کوئی آخری کرن کسی موسم میں آپ نے دیکھی تھی, سردی میں, گرمی میں, جس نے آپ کو بس حیران کر دیا؟ بعض اوقات ویسے تو خیر ہر رنگ ہی بڑا خوبصورت ہے. سورج اپنے مختلف رنگ مختلف اوقات میں دکھاتا رہتا ہے. جیسے وہ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے تو اگر آپ جب بارش کا موسم ہوتا ہے, بارشوں کے بعد تھوڑے بادل اور تھوڑا کھلا آسمان مکسڈ اب, اس وقت جب سورج کی روشنی ان بادلوں میں سے کراس کر کے ریز بناتی ہے, وہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے. اور وہ بالکل اس وقت ہی نظر آتی ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں. مطلب بیسیکلی کیونکہ سورج ڈاؤن ہو رہا ہے تو وہ ریز چند 1 منٹ کے لیے بنے گی, شاید ہو سکتا ہے آدھا منٹ کے لیے بنے, لیکن وہ بہت تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے اویلیبل اس وقت جب وہ اپنا پورا ایک جوبن پہ دکھا رہی ہوتی ہیں. اور ان ریز کو دیکھ کے مجھے ہمیشہ ہی بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑا دل کو سکون ملتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بادل ہوں اور شام کا وقت ہو تو میں ضرور جاؤں اور میں ان سے جو ہے وہ. اچھا, بادلوں میں سے چھن کر آتی ہوئی جو ریز ہیں وہ ویسے ہی بہت خوبصورت اسپاٹ لائٹ بن رہی ہوتی ہے. اسپاٹ لائٹ بن جاتی ہے, ریز کی صورت میں آتی ہیں, بڑی خوبصورت لگتی ہے. صحیح, بہت شکریہ یاسر علی اوان, آپ ہمارے ساتھ رہے اور میں نے تو بہت کچھ سیکھا. امید ہے کہ میرے دیکھنے اور سننے والے جو ہیں وہ بھی سیکھیں گے. اگر نہیں سمجھ آئی کوئی چیزیں تو دوبارہ یہ ہمارے فیس بک پر پڑا ہوا یہ ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہوگی, اس کو دوبارہ دیکھیے, دوبارہ سنیے, بہت دلچسپ ہے. اور کائنات کے راز کھولنے کے لیے آپ کو اللہ میاں نے یہ عقل, یہ شعور دیا ہے, کچھ ضرور جو ہے نا وہ اس کو استعمال کریں. علی بھائی سے اجازت لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی جناب جو لوگ اس وقت میرے ساتھ سوشل